جن لوگوں کو اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہے اور وہ شہر مکہ میں ہیں، ان کے لیے قدم قدم پہ ادب کے مقام ہیں۔ ان کے لیے ہر چیز کا ادب اس طرح ہے کہ ہر جگہ پہ انہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، گویا ادب کے ساتھ ہی اپنے ایام کو گزارنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس دن کے بعد کبھی بھی ان کا ادب نہیں چھوڑا، ان کی تعظیم نہیں چھوڑی، چاہے شدت ہوتی یا آسانی ہوتی، کوئی بھی معاملہ ہوتا میں ان کی ضرور تعظیم بجا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں جن کی نورانیت اللہ نے بجھا دی ہے۔ اگر ان کی نورانیت باقی رہتی تو ان کی نورانیت سے مشرق سے مغرب تک ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجر اسود دودھ کی مانند تھا، لیکن لوگوں کے بوسے لینے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، گویا لوگ اسے بوسے لیتے رہے، یہ گناہوں کو سک کرتا رہا جس کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، وگرنہ دودھ کی طرح تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ دے گا، کل قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو دو آنکھیں، دو ہونٹ اور ایک زبان عطا کرے گا، اور وہ جب اٹھے گا تو اٹھ کے ان لوگوں کو پہچانے گا اور حجر اسود پہچان کے کہے گا، مولا اس شخص نے میری تعظیم کی تھی، اس شخص سے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ گویا اس جگہ پر ایک ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول شدہ ہیں، جن کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ہے، اور جو ان چیزوں سے پیار کرے گا اللہ ان بندوں سے بھی پیار کرنے لگ جائے گا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کے حج میں محو ہیں، وہاں پہ گئے اور ان سعادتوں کو حاصل کر رہے ہیں جن سعادتوں کو اللہ کے پیاروں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن ان کے لیے اس چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ قدم قدم پہ ادب کے مقامات ہیں، قدم قدم پہ ادب کے مقامات ہیں، ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔